الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا من تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا پمبا گجا گجا نہ ہم تنم ہم پار پار پمبا گجا گجا نہ ہم تنم ہم پار پار بخیا گجا گجا زنم دلک ہم تار تار بخیا کجا کجا زنم دلک ہم تار تار
محبوب ایسا دیکھا ہے نہ کہیں ہے، محبوب ایسا دیکھا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو توحید کو چھوڑنا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، سمجھا نہیں، تو اس کی بھی جنت میں داخلہ محال اور مشکل ہے۔ بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ لفظوں پر غور کرو، شاعر نے کتنی اچھی بات کہہ دی عزیزو، صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ محبوب مصطفیٰ کی محبت کرے، اللہ کی ذات کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، یا اللہ کی ذات کو تو مانتا ہے، محبوب مصطفیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محبوب ایسا دیکھا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اے باد صبا ملنا تو کہنا میرے یوسف سے، اے باد صبا ملنا تو کہنا میرے یوسف سے، کہ پھوٹ نکلی تیرے پیراہن سے خوشبو تیری۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آئے بات سمجھ میں، من تمسک بسنتی، توجہ کریں، عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ من تمسک بسنتی، جس نے فساد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملا۔ کتنے؟ فساد کے وقت امت میں بگاڑ آ چکا ہے، فساد آ چکا ہے، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا جتنی بھی ترقی کرے عزیزو، دنیا جتنی بھی ترقی کرے، ایک نہ ایک دن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچنا ہے، در مصطفیٰ پر پہنچنا ہے ان کو، یہ بات ماننی پڑے گی۔ ہمارے تبلیغ ایک ساتھی تھا، عجیبہ کیا واقعہ ایک اللہ والے نے بیان کیا۔ فرانس کا ملک ہے، فرانس کے ملک میں ایک شخص وضو کر رہا تھا، وضو کر کے پھر گردن کا مسح کیا، تو ایک انگریز دیکھ رہا تھا، پڑھا لکھا تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہ بھائی میں وضو کر رہا ہوں۔ کیا کیا تو نے؟ کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ جب دیکھا اس نے وضو کر کے گردن کو گیلا کیا، کہا کہ تمہارے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ وہ کہنے لگا پاگل خانے کتنے؟ مجھے تو پتہ نہیں پاگل خانے ہے یا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے ملک میں، ہمارے شہر میں۔ کہا کہ ہمارے شہر میں اتنے پاگل خانے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ مسلمان کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بھائی بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، بھائی اللہ کی مرضی، بھئی اللہ کی مرضی تھی۔ ارے تمہارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ بھئی اللہ کی رضا تھی اس میں۔ مسلمان کہتا ہے نہیں کہتا؟ اللہ کی رضا تھی۔ اب وہ کافر کے اوپر جو پریشانیاں تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اپنے سر پر اٹھا رہا ہے اپنی تکلیفیں۔ بیوی چلی گئی، بیٹا تھا وہ چلا گیا، نافرمان بن گیا، اکیلی زندگی گزار رہا ہے، اور چونکہ وہ مسلمان 5 وقت وضو کرتا ہے اور 5 وقت یہ گردن کا مسح کرتا ہے، کہ دونوں 5 وقت گردن کا مسح کرتا ہے، چونکہ وہ یہ رگیں جو ہیں، وہ جو رگیں ہیں گیلی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاگل پن سے مسلمانوں کو بچاتا ہے۔ اور پاگل پن کافروں میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ رگوں کا مسح کرتے نہیں، وہ مدت گزر جاتی ہے، وہ کرتے نہیں ہیں، ان کا کیا ہے وضو کے ساتھ؟ وہ اسلامی نہیں ہے۔ سر سید جن کی کتابوں میں واقعات ہیں، ہندوستان کے سر سید تھے، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، اب اس کے بیٹے کو بہت علاج کرایا، ہندوستان میں علاج نہ ہو سکا، ان کو برطانیہ لے گئے، ڈاکٹر لے گئے برطانیہ، وہاں علاج کرایا، سمجھا، ٹھیک نہیں ہوئے، آخر ڈاکٹروں کا پینل بیٹھا اس بات پر کہ اس کے جو منہ میں بیماری ہے، مسوڑوں میں جو کیلشیم کی مقدار ہے وہ کم ہے، منہ کی بیماری لگی ہوئی تھی، کہا اس میں جو کیلشیم کی تعداد ہونی چاہیے، مقدار ہونی چاہیے، وہ مقدار کم ہے، اب اس کا علاج درخت کے چھاج میں ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا جو علاج ہے وہ مسواک میں ہے، اس کا علاج مسواک میں ہے۔ انگریز کہہ رہا ہے، انگریزوں کا پینل بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج جو ہوگا وہ جو مسواک لگائے گا تو مسواک میں وہ جو کیلشیم کی مقدار ہے وہ واپس آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز بغیر مسواک کے نہیں ادا کرتے تھے۔ مسواک ضروری ہے عزیزو، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہیں، سونے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو سونے سے پہلے آپ مسواک لگائیں، چلو سبحان اللہ، سننے سے پہلے، چونکہ منہ بند ہے، منہ بند ہونے کی وجہ سے جراثیم پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کو آپ کو اٹھ جائیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، رات کو پہلے منہ میں مسواک ڈالیں، سمجھا نہیں؟ اور جو نمازی حضرات ہیں، نمازی حضرات کا آپ چہرہ بھی دیکھیں، جو تہجد گزارے ہیں ان کا بھی چہرہ دیکھیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کا چہرہ بھی دیکھیں آپ، تو رونق ان میں زیادہ ہوگی۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو خون گردش کر کے پورا چہرے میں آ جاتا ہے، چلو سبحان اللہ۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدے کرنے کی وجہ سے پورا خون کا جو دوران ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، پورے سر میں جمع ہو جاتا ہے۔ جب خون جمع ہو جائے گا تو چہرہ بارونق ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ان عورتوں سے کہو، ان عورتوں تک یہ بات پہنچاؤ، میک اپ جو کرتی ہیں، میک اپ میں جو خرچہ کرتی ہیں، اپنی جلد کو خراب کرتی ہیں، آپ نمازی بن جاؤ، چلو نمازی بن جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ، تو آپ کا چہرہ بارونق بن جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ درود شریف بلند ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توحید ضروری، توجہ کریں، آخری باتیں ہیں عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری، رسالت پر ایمان لانا ضروری، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ضروری، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ضروری۔ آپ کہیں گے یہ تیسری بات، چوتھی بات آپ کہاں سے لائے؟ قرآن میں ذکر، صحابہ کرام کا ذکر بھی قرآن میں، اہل بیت کا ذکر قرآن میں۔ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، اہل بیت کو، اہل بیت اعظام کو نہیں مانتا، وہ بھی اس کا بھی اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے۔
اسلام میں دخل نہیں ہے، اسلام میں دخل. چاروں چیزیں ضروری، توحید بھی ضروری، رسالت بھی ضروری، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کرنا بھی ضروری، اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری. محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. والذین معہ، معیت جو آپ کے ساتھ ہیں، حضرت صدیق اکبر. اللہ اکبر. والذین معہ، صدیق اکبر. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، حضرت عمر فاروق. رحماء بینہم، حضرت عثمان ذی النورین. تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو اس کو رکوع اور سجدے میں دیکھے گا. اس سے مراد حضرت علی المرتضی، شیر خدا، اسد اللہ. ارے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. مثلہم، پڑھو آگے. مثلہم، مثال صحابہ کرام کی مثال تورات اور انجیل میں ہے. جو تورات اور انجیل میں صحابہ کرام کی مثالیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں آمنو بمثل ما آمنتم، ایمان ایسے لاؤ جس طرح حضرت صدیق اکبر ایمان لے آیا ہے، جس حضرت عمر ایمان لایا ہے، جس حضرت عثمان ذی النورین اسلام لے آیا ہے، جس طرح شیر خدا اسلام لے آیا ہے، اس طرح ایمان لے آؤ. علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم اور خلفاء الراشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم. یہ نبی کی حدیث ہے عزیزو، یہ قرآن ہے، یہ نبی کی حدیث ہے. ایک طرف قرآن، ایک طرف نبی کی حدیث. وہ بدبخت جو صحابہ کرام کو نہ مانے، اپنی آخرت پر برباد کر رہے ہیں عزیزو. خدا کی قسم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. جو صحابہ پر تان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. چاروں چیزیں ضروری، چاروں پر عمل کرنا ضروری. توحید پر عمل کرنا ضروری، جو رسالت پر ایمان لانا ضروری، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ضروری، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ضروری. اہل بیت اگر سیدھے راستے پہ ہے، اگر توحید بھی ہے، اگر موحد ہے تو ہمارے گلے کا ہار ہے. جو ہمارے گلے کا ہار ہے ہم اس کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے عزیز. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.